کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو انسان جو ہے, جو اللہ کا بندہ مسجد حرام میں نماز پڑھ لے, خانہ کعبہ کے در و دیوار کے سامنے نماز پڑھے, اللہ تبارک و تعالی بندہ نماز ایک پڑھے گا لیکن رب اس کے نامہ اعمال میں 1,00,000 نمازوں کا ثواب عطا فرمائے گا. مسجد نبی میں تشریف لائیں, آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا ہے کہ کوئی اگر انسان, کوئی بندہ اگر مسجد نبوی میں اگر ایک نماز پڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالی ایک نماز کے بدلے 50,000 نماز کا ثواب عطا فرمائے گا. اب آئیے بیت المقدس میں, اب آئیے جو ہے مسجد اقصی میں, آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کوئی انسان اگر بیت المقدس میں مسجد اقصی میں ایک نماز پڑھے گا, بندہ نماز ایک پڑھے گا لیکن رب کے فرشتے مسجد اقصی میں نماز پڑھنے کی برکت سے ایک نماز کے بدلے رب تبارک و تعالی 25,000 نماز کا ثواب عطا فرمائے گا. تو ہمارا رشتہ جو ہے مسجد اقصی سے وہ بہت پرانا ہے, وہ بہت کیا تعلق ہے. اور یہی چیز نا کہ انسان, ہم اپنی مسلمان اپنی نسلیں قربان کر سکتا ہے, جان مال کی بازی لگا سکتا ہے, سب کچھ قربان کر سکتا ہے, لیکن یہ جو اسرائیل سمجھ رہا ہے کہ مسلمان کو ہم جو بیت المقدس سے دور کر دیں, مسجد اقصی پر ہم قبضہ کر لیں, یہ کبھی نہیں ہو سکتا ہے. ایک مرتبہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حجر اسود کو چوما تھا. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حجر اسود کو, سنگ اسود کو مخاطب کر کے فرمایا تھا, اے حجر اسود مجھے پتا ہے کہ تو ایک پتھر ہے, عمر جو ہے کبھی تجھے نہ چومتا, اگر میرے محبوب نے تجھے نہ چوما ہوتا, ایک بار حجر اسود کو میرے مصطفیٰ نے لب سے لگا لیا تو فاروق اعظم جو ہے دلیل بنا لیتے ہیں. اب ذرا سوچو تو صحیح, اس مسجد اقصی کو مسلمان کیسے بھلا سکتا ہے جہاں شب معراج میں, معراج کی رات مصطفیٰ جانے رہا صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا ہو اور اللہ اکبر نماز بھی پڑھی, اور نماز بھی ایسی شان والی, اتنی نرالی شان والی کہ اللہ اکبر قیامت تک اس کی مثال نہیں دی جا سکتی ہے. 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک سب کے سب نبی, سب کے سب رسول صف باندھے کھڑے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرشتوں کے جھومٹ میں شب معراج مسجد اقصی میں تشریف لاتے ہیں. نماز سنو کتنی شان والی, ایسی شان والی نماز کہ جو تکبیر پکارتا ہے وہ کوئی عام نہیں بلکہ فرشتوں کا سردار جبریل ہے, اور جو مصلی پہ کھڑا ہے امامت کر رہا ہے وہ بھی کوئی عام نہیں, نبیوں کا سردار امام الانبیاء ہے. اب ذرا سوچو کہ مسجد اقصی سے مسلمانوں کا کتنا گہرا تعلق ہے کہ ایک مرتبہ مسجد حجر اسود کو مصطفیٰ چوم لے تو حضرت فاروق اعظم دلیل بنائے, اور یہاں تو مسجد اقصی میں مصطفیٰ نے نماز پڑھی ہو, نماز پڑھی ہے, ان کی فرشوں نے مصطفیٰ کے پیشانی کا بوسہ لیا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بددعا چہرے کی زیارت مسجد اقصی کے در و دیوار نے کیا ہے. مسجد اقصی کی فرش نے میرے مصطفیٰ کے قدموں کا بوسہ لیا ہے, ان قدموں کا بوسہ کہ جس کے بارے میں رب فرماتا ہے لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد. محبوب مجھے اس شہر مکہ کی قسم جس کی مٹیوں نے آپ کے قدموں کو چوما ہو. اللہ اکبر, ذرا سوچو تو صحیح, ایک مرتبہ مسجد اقصی میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے نا, مسجد اقصی کی زمینوں نے, فلسطین کی زمینوں نے میرے مصطفیٰ کے قدموں کا بوسہ لیا, لہذا ہم اسے فراموش نہیں کر سکتے ہیں, ہم اسے بھلا نہیں سکتے ہیں. ہمارا ناطہ جو اس سے ہے وہ بہت پرانا ناطہ ہے. یہ کوئی چیز نہیں کہ صرف فلسطین مسلمانوں کا ہے, یہ بلکہ ارض مقدس ہے, یہ مشترکہ مسلمانوں کا ہے, صرف فلسطین کے مسلمانوں کا نہیں. یہ ہمارا دھارمک استھل ہے, یہ مسجد ہے, اور مسجد ہوتی ہے وہ عیسائیوں کی نہیں, یہودیوں کی نہیں, بلکہ مسجد جو ہوا کرتی ہے وہ مسلمانوں کی ہوا کرتی ہے. مسجد جو ہوتی ہے وہ مسلمان کے لیے ہوا کرتی ہے, عیسائیوں کے لیے نہیں ہوتی. ہم مسجد کو, مسجد اقصی کو کبھی چھوڑ نہیں سکتے ہیں. ہم اس کے اوپر اپنی گردنیں قربان کر سکتے ہیں, اپنی جانیں قربان کر سکتے ہیں, لیکن مسجد اقصی کو ایسے فراموش نہیں کر سکتے.